بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وہ اسی طرح نشست پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے پڑی تھی جیسے غموں نے اسے نڈال کر دیا ہو۔ برسین نے بڑے پیار سے کرٹیس سے پوچھا، کرٹیس میرے بھائی سچ بتانا، کیا جب سے میں یہاں سے گئی ہوں تم اسی طرح مسلسل خیمے کے باہر پہرا دیتے رہے ہو؟ کرٹیس نے اس کی بات سن کر بڑی اپنائیت سے مسکراتے ہوئے ازباد میں گردن ہلا دی۔ برسین کی آواز سن کر انہیتا بھی جیسے کسی گہری سوچ سے چونکی اور ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ برسین نے ایک بار پھر کرٹیس کی طرف رخ کیا اور بڑے لاڈلے لہجے میں کہنے لگی، بھائی یہ تو بہت ہی بری بات ہے، تمہیں اس طرح اجنبیوں کی طرح خیمے کے باہر پہرا نہیں دینا چاہیے تھا، تمہیں چاہیے تھا بلا جھجک خیمے کے اندر جا کر وہاں سکون سے بیٹھ جاتے۔ میرا خیال ہے انہیتا تمہیں خیمے میں داخل ہونے سے ہرگز نہ روکتی بلکہ تمہاری موجودگی اسے حوصلہ دیتی۔ برسین کی اس بات کے جواب میں ابھی انہیتا یا کرٹیس کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ عین اسی لمحے پارمینو کا جواز البرٹا اور سکندر کے لشکر کا نامور سالار فلوٹس وہاں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی کرٹیس کو مخاطب کیا اور بڑے جوشیلے انداز میں کہنے لگا، کرٹیس، سکندر اعظم نے تمہارے متعلق مجھے کچھ خاص اور اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ تمہارا قیام اب سکندر کے خیمے کے بالکل قریب ان مخصوص جگہ پر ہوگا جہاں لشکر کے بڑے بڑے سالاروں کے خیمے نصب ہوتے ہیں۔ تمہارا وہ شاندار خیمہ تو میں نصب کرا آیا ہوں، لیکن سکندر نے میرے ذمہ ایک اور کام بھی لگایا ہے۔ میں کچھ دن تمہارے ساتھ رہوں اور تمہیں لشکر کے چپے چپے سے واقف کراؤں، تمہیں اپنے ساتھ لے کر پورے لشکر میں گھوموں گا اور تمام لشکریوں اور چھوٹے سالاروں سے باقاعدہ تعارف کراؤں گا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم ابھی میرے ساتھ چلو اور اپنا نیا خیمہ دیکھ لو؟ راستے میں میرے والد پارمینو نے مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف بھی کیا ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور تمہاری شریک حیات بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، لہٰذا تم دونوں میاں بیوی میرے ساتھ چلو تاکہ تم اپنا نیا گھر دیکھ لو۔ اس گفتگو کے بعد فلوٹس نے برسین کی طرف نہایت احترام سے دیکھا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، محترمہ، میں آپ کو سکندر اعظم کی ملکہ بننے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خوشخبری مجھے ابھی راستے میں میرے والد نے سنائی ہے۔ فلوٹس کے ان الفاظ نے جیسے خیمے میں ایک دھماکہ کر دیا ہو۔ کرٹیس اور انہیتا دونوں ہی شدید حیرت اور عجیب انداز میں برسین کا چہرہ تکنے لگے کیونکہ وہ اس اچانک تبدیلی سے بالکل بے خبر تھے۔ اس نازک موقع پر صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کرٹیس نے فلوٹس کو مخاطب کیا اور بڑے مدبرانہ لہجے میں کہنے لگا، فلوٹس، جو خیمہ تم نے میرے لیے تیار کروایا ہے اس میں ایک چھوٹی سی ضروری تبدیلی کر دو۔ اس خیمے کے عین وسط میں ایک مضبوط اور بھاری پردہ لٹکا دو تاکہ خیمہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایشیائی لوگوں کے ہاں یہ قدیم اور معتبر رواج ہے کہ جب کوئی مرد کسی سے ملنے کے لیے گھر یا خیمے میں آتا ہے تو ہماری مستورات اور بیویاں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی بلکہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر ہی اپنی عزت و حیا کی حفاظت کرتی ہیں۔ کرٹیس اپنی بات مکمل ہی کرنا چاہتا تھا کہ فلوٹس کے لبوں پر ایک ہمدردانہ مسکراہٹ آئی اور وہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں کہنے لگا، دوست، میں تمہارا مطلب اور اپنی روایات کے لیے تمہاری فکر کو بخوبی سمجھ گیا ہوں، تم ذرا بھی پریشان نہ ہو۔ میں ابھی خود تمہارے نئے خیمے کی طرف جاتا ہوں اور وہاں اس بھاری پردے کا مکمل انتظام کرنے کے بعد فوراً تمہارے پاس لوٹتا ہوں، پھر میں تم دونوں میاں بیوی کو عزت کے ساتھ وہاں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فلوٹس تیزی سے وہاں سے رخصت ہو گیا تاکہ انتظامات کو حتمی شکل دے سکے۔ اس کے جاتے ہی خیمے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ برسین نے ایک بار پھر باری باری اپنی گہری اور معنی خیز نگاہیں کرٹیس اور انہیتا کے چہروں پر ڈالی اور کہنے لگی، میں یہاں صرف اپنا ضروری سامان لینے آئی ہوں، قسمت کا کھیل دیکھو، سکندر نے مجھ سے شادی کر لی ہے اور اب میں ممنون کی بیوہ نہیں بلکہ وقت کے سب سے طاقتور حکمران سکندر اعظم کی ملکہ بن چکی ہوں۔ برسین نے کرٹیس کی طرف دیکھ کر بڑے مان سے کہا، کرٹیس، میرے بھائی سکندر تو میرے ساتھ شاہی سپاہیوں کے ایک دستے کو بھیجنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرا سامان اٹھا کر لے جائیں، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میرا بھائی وہاں موجود ہے اور وہ خود مجھے میرے سامان سمیت سکندر کے خیمے تک پہنچا دے گا، اس لیے اب تم میرے ساتھ چلو اور اس سفر میں میرا ساتھ دو۔ یہ
یہ کہہ کر برسین خیمے کے اندر داخل ہوئی اور اپنی بکھری ہوئی یادوں اور ضرورت کی چیزوں کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف اناہیتا جیسے پتھر کی مورت بنی خیمے کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی بہن کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دل پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ قرب کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ پھر اچانک جذبات کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ دیوانہ وار بھاگ کر برسین سے لپٹ گئی اور بے اختیار سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی جیسے کوئی قیمتی متاع لٹ گئی ہو۔ برسین نے اسے تڑپتے دیکھا تو ممتا بری شفقت کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کا چہرہ بار بار چوما اور پھر انتہائی دکھ بھرے اور رقت آمیز لہجے میں کہنے لگی، میری پیاری بہن یقین کرو یہ سب میں نے اپنی خوشی یا مرضی سے نہیں کیا، میں اپنی رضامندی سے تم سے دور نہیں ہو رہی، لیکن جب مجھے ایک فاتح اور طاقتور حکمران سکندر کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے پہلی ہی نظر میں مجھ سے شادی کا فیصلہ سنا دیا، تو کیا میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش تھی؟ ایک بے بس اور لاچار قیدی عورت وقت کے عظیم ترین بادشاہ کے سامنے کیسے اور کیوں کر کے سر اٹھا سکتی ہے؟ بس یہی میری تقدیر تھی کہ میں ایک بار پھر بیوہ کے تلخ نام سے نجات پا کر کسی کی بیوی بن گئی ہوں تاکہ تمہاری اور اپنی زندگی کی حفاظت کر سکوں۔ اناہیتا نے اپنی بہن کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا اور پھر برسین کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس کے ساتھ مل کر سامان سمیٹنے لگی۔ جب سارا سامان تیار ہو چکا تو برسین نے بڑی سنجیدگی اور گہری ممتا کے ساتھ کریٹیس کی طرف دیکھا اور بولی، کریٹیس اب میں اپنی اس معصوم بہن اناہیتا کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، اس کی عزت، حفاظت اور تمام تر دیکھ بھال اب صرف تمہاری ذمہ داری ہے۔ کریٹیس میں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں، تم دونوں ایک دوسرے کو انتہا درجے کی نفرت اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود میرے بھائی میں تم سے یہ التجا کرتی ہوں، کوشش کرنا کہ اناہیتا کی کبھی دل شکنی نہ ہو اور اسے کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ برسین کے اس فکر مندی کے جواب میں کریٹیس کے لبوں پر ایک پراعتماد مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بڑے اطمینان سے کہنے لگا، میری پیاری بہن آپ کو اس معاملے میں ذرا بھی پریشان یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب فلوٹس نے سکندر کا پیغام پہنچایا کہ میرے لیے ایک شاہی خیمہ نصب کرا دیا گیا ہے، تو اس وقت جو میں نے خیمے کے عین وسط میں ایک مضبوط پردہ لٹکانے کی شرط رکھی تھی وہ دراصل میں نے اناہیتا کے آرام اور سکون کے لیے کہی تھی۔ کریٹیس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اناہیتا اس خیمے کے آدھے حصے میں پردے کے پیچھے اپنی پوری آزادی اور پرائیویسی کے ساتھ مقیم رہے گی، جبکہ خیمے کے اگلے حصے میں قیام پذیر رہوں گا۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے کسی کام، اس کی کسی حرکت، اس کی کسی بات یا اس کے کسی بھی ذاتی فیصلے میں ہرگز مداخلت نہیں کروں گا، تاہم اس کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اور راحت کا پورا خیال رکھنا میرا فرض ہوگا۔ اسے جو چیز بھی درکار ہوگی وہ اسے بروقت اور باعزت طریقے سے ملتی رہے گی۔ برسین بہن میں آپ کو یہ پختہ یقین دلاتا ہوں کہ اناہیتا کے معاملے میں میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکایت یا گلہ سننے کو نہیں ملے گا۔ کریٹیس کے ان پختہ اور ذمہ دارانہ الفاظ نے برسین کے دل سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا اور وہ بے حد خوش ہوئی۔ پھر اس نے اناہیتا کی طرف رخ کر کے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اناہیتا میری جان، تمہیں اب اداس ہونے یا خود کو اکیلا سمجھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ سکندر سے شادی کرنے کے بعد میں تم سے دور کسی دوسرے شہر یا سمندر پار نہیں جا رہی، بلکہ خود سکندر نے یہ شاہی حکم جاری کر دیا ہے کہ اب سے کریٹیس کا خیمہ اس کے اپنے خیمے کے بالکل قریب نصب ہوا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے میں ہر پل تمہارے نزدیک ہی رہوں گی، یہاں تک کہ شادی کے بندھن میں بنتے وقت سکندر نے مجھے یہ خاص اجازت بھی دے دی تھی، دن ہو یا رات، کسی بھی پہر اور کسی بھی وقت میں تم سے اور کریٹیس سے ملنے آ سکتی ہوں، کیونکہ کسی نے پہلے ہی اس پر یہ راز فاش کر دیا ہے کہ میں کریٹیس کو اپنے سگے بھائیوں کی طرح چاہتی ہوں۔ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اور تم کیا کہتی ہو؟ اس کے بعد برسین کے ذہن میں جیسے کوئی بہت ہی اہم اور نازک خیال آیا، وہ اچانک بے حد سنجیدہ اور کسی حد تک افسردہ ہو گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنا چہرہ اناہیتا کے کان کے قریب لے جا کر رازدارانہ اور سرگوشی کے انداز میں مخاطب کیا، اناہیتا میری بات غور سے سنو، کریٹیس اب کوئی عام آدمی یا سپاہی نہیں ہے، وہ یونانی لشکر میں ایک باوقار سالار کے بلند منصب پر فائز ہو چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فاتح عالم سکندر نے اسے اپنا مشیر خاص بنا لیا ہے۔ یاد رکھو سکندر اپنا مشیر صرف انہی لوگوں کو منتخب کرتا ہے جو انتہا درجے کے ذہین اور اہم ترین سالار ہوں۔ اس وقت سکندر کے وسیع و عریض لشکر میں ان گنت سالار
سالار تو موجود ہیں، لیکن مشیروں کی فہرست میں صرف چند گنتی کے نام ہی شامل ہیں، اور کرٹیز کا ان میں شامل ہونا اس کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اہمیت کا واضح ثبوت ہے۔ اناہیتا، میری بات اب بہت غور سے سننا۔ اس سے پہلے میری موجودگی میں تم کرٹیز کو بے غیرت، کمینہ، رذیل، گھٹیا، حقیر اور اجڑ بدھو جیسے تضحیک آمیز القابات سے پکارتی رہی ہو۔ میری پیاری بہن، جو کچھ ماضی میں ہو چکا اسے اب بھول جاؤ۔ اب سب یونانیوں کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ تم کرٹیز کی منقوہ اور اس کی عزت ہو، اور تمہارا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اب تمہیں اسی کے خیمے میں زندگی گزارنی ہے۔ اگرچہ میں کرٹیز کی اس تجویز کی گہرائی کو سمجھ چکی ہوں جو اس نے فلوٹس سے کہہ کر خیمے کے درمیان پردہ لگوایا ہے، اس طرح وہ تمہیں مکمل پردہ، علیحدگی اور ذہنی سکون مہیا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تمہارے سامنے نہ آئے۔ لیکن اصل بات جو میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح تم میرے سامنے اسے گالیاں اور انتہائی غلیظ و گندے خطابات دیتی رہی ہو، ویسا ہی رویہ یہاں یونانیوں کے لشکر میں ہرگز مت رکھنا۔ یاد رکھو، اگر تم نے ایسا کوئی تلخ رویہ روا رکھا تو نہ صرف کرٹیز بلکہ میری عزت پر بھی انگلیاں اٹھیں گی۔ جب تم دوسروں کے سامنے اس سے لڑو گی یا نفرت و بیزاری کا اظہار کرو گی تو یہ بات آہستہ آہستہ پورے لشکر میں پھیل جائے گی کہ میں نے اور کرٹیز نے مل کر جھوٹ بولا تھا اور تم اس کی بیوی نہیں ہو۔ ذرا سوچو، اس کے بعد یونانیوں کی نظر میں میری اور کرٹیز کی کیا وقت رہ جائے گی؟ برسین ابھی مزید کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک خاموش ہو گئی، کیونکہ خیمے کے دروازے پر فلوٹس نمودار ہو چکا تھا۔ اس موقع پر برسین نے فلوٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں اپنی بہن کا سامان بھی سمیٹ لوں۔ پہلے ہم ان دونوں کو ان کے نئے خیمے میں چھوڑیں گے اور پھر میں سکندر کی طرف روانہ ہوں گی۔ فلوٹس وہیں احتراماً کھڑا رہا۔ برسین اور اناہیتا دونوں نے مل کر پھرتی سے سارا سامان سمیٹا۔ اناہیتا کا سامان فلوٹس نے اٹھا لیا، جبکہ برسین کا سامان کرٹیز نے اپنے کندھوں پر سنبھال لیا۔ اس کے بعد وہ سب خیمے سے نکلے اور چاروں پہلے اس شاندار اور وسیع خیمے میں داخل ہوئے جو خاص طور پر کرٹیز کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ برسین کچھ دیر تک اس عالیشان خیمے کی آرائش اور وسعت کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کے چہرے سے اطمینان اور خوشی چھلک رہی تھی۔ پھر وہ نہایت مسرت کے ساتھ اناہیتا سے کہنے لگی، دیکھو میری بہن، یہ خیمہ کافی بڑا اور آرام دہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم دونوں اس شاہانہ ماحول میں بے حد خوش و خرم رہ سکو گے۔ فلوٹس نے بڑی مستعدی کے ساتھ اناہیتا کا سامان خیمے میں ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت اناہیتا کے معصوم چہرے پر ہزاروں سوالات رقص کر رہے تھے اور اس کی آنکھیں تذبذب کی کیفیت ظاہر کر رہی تھیں۔ اس کی یہ پریشانی دیکھتے ہوئے برسین فوراً اس کے قریب گئی اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم ایسا کرو کہ ابھی خیمے کے اس پچھلے حصے میں چلی جاؤ اور اپنا سامان وہیں سیٹ کر لو، بلکہ میرے ساتھ چلو، میں خود پچھلے حصے کا جائزہ لیتی ہوں کہ تمہارے آرام کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ پھر دونوں بہنیں خیمے کے اس عقبی حصے کی طرف گئیں جہاں بالکل ویسے ہی آرام دہ بستر لگے ہوئے تھے اور زندگی کی تمام ضروری اشیاء موجود تھیں جیسے کہ سامنے والے حصے میں تھیں۔ وہاں اناہیتا کا سامان ترتیب سے رکھ دیا گیا تاکہ وہ اپنی تنہائی میں سکون سے رہ سکے۔ اس کے بعد برسین اور اناہیتا دونوں واپس لوٹ کر فلوٹس اور کرٹیز کے پاس آئیں۔ اس موقع پر کرٹیز نے فلوٹس کو مخاطب کر کے کہا، فلوٹس تم ایسا کرو، تھوڑی دیر بعد میرے خیمے میں آنا، ابھی میں اپنی بہن برسین کو لے کر سکندر اعظم کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے تم سے لشکر کے حوالے سے کچھ اہم معلومات بھی حاصل کرنی ہیں۔ جواب میں فلوٹس ایک دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ دونوں بہن بھائی سکون سے بات کر سکیں۔ پھر برسین کی طرف محبوب نظروں سے دیکھتے ہوئے کرٹیز کہنے لگا، میری پیاری بہن، اب تم میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں تمہاری نئی منزل تک پہنچا دوں۔ کرٹیز اور برسین دونوں ایک ساتھ سکندر کے عالیشان خیمے کی طرف چل پڑے۔ برسین کا تمام سامان کرٹیز نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ منزل پر پہنچتے ہی برسین تو اعتماد کے ساتھ خیمے کے اندر داخل ہو گئی، لیکن کرٹیز ایک باادب سالار کی طرح دروازے پر ہی رک گیا اور سکندر کو مخاطب کر کے بڑے احترام سے پوچھا، کیا میں اندر آنے کی اجازت پا سکتا ہوں؟ یہ سن کر سکندر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی اور بڑے پیار سے کہنے لگا، کرٹیز، اب تمہیں میرے سامنے ایسے رسمی الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تمہارے اور میرے درمیان ایک گہرا اور عزیز رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ تم میرے بھائی ہو، بلا جھجک اندر آ جاؤ۔ کرٹیز پورے وقار کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور ایک گوشے میں برسین کا سامان نہایت کرینے سے رکھ دیا۔ اتنی دیر میں برسین نے اپنے چہرے اور بدن سے وہ چادر ہٹا دی تھی جس میں اس نے اپنا حسن چھپا رکھا تھا اور وہ ملکہ کے جو جلال کے ساتھ ایک شاہی نشست پر براجمان ہو چکی
پڑی تھی۔ بریسین کا سامان ایک جگہ رکھنے کے بعد کرٹیز نے مڑ کر اپنی بہن پر ایک نہایت گہری اور معنی خیز نگاہ ڈالی۔ اس وقت کرٹیز کی آنکھیں تشنہ سوالات سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے دیکھنے کا انداز اتنا پراسرار تھا کہ بریسین جیسا ذہین دماغ بھی اسے سمجھنے سے قاصر رہا۔ پھر کرٹیز خاموشی سے آگے بڑھا اور سکندر کے سامنے جا کر پوری قوت سے کھڑا ہو گیا۔ کرٹیز کے اس طرح اچانک سامنے آ کھڑے ہونے پر سکندر کے ماتھے پر بھی فکر کی لہریں ابھریں اور وہ کسی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ سکندر نے کچھ دیر تک غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر دھیمے روبدار لہجے میں پوچھا، کرٹیز آخر بات کیا ہے؟ تم میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جیسے تمہارے سینے میں کوئی بہت بڑی بات دبی ہو اور کچھ کہنا چاہتے ہو۔